कर रहा है तो हम देखेंगे कि वो दुआ कैसे कर रहा है और आज हमें कैसे दुआ करनी चाहिए। जब निकालें तो आगे दस आएगा। और यूहीस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की कि तू मुझे वाकई ही बरकत दे और मेरी हदों को बढ़ा और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। सभी कहेंगे आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहीस जो है वो ऐसे दुआ कर रहा है कि खुदावन आज मुझे आज वाकई ही बरकत दे, मेरी हदों को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर हो, तू मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो देखेंगे जो उसने मांगा खुदावन ने उसे बख्शा। उसने ना कोई दौलत मांगी, ना कोई शोहरत मांगी, ना घर, ना गाड़ी, ना बंगला, बल्कि उसने अपने तरक्की का बायस मांगा। जो खुदावन उसे तरक्की अता करे ताकि उसकी हदें बढ़े, उसका खुदावन का हाथ उस पर हो ताकि वो बदी से बचा रहे, ताकि वो गम की तरफ ना जाए। जो बदियाँ हैं जो हमें गम की तरफ लेकर जाती हैं वो उनकी तरफ ना जाए। वो इसलिए दुआ कर रहा है कि खुदावन तू आ और आज मुझे वाकई ही बरकत दे। लेकिन आज अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो क्या हम ऐसी दुआएं करते हैं? हम जब भी दुआ शुरू करते हैं तो थोड़ी सी तारीफ करते हैं खुदावन की, थोड़ी सी शुक्रगुजारी करते हैं और फिर हम जो है खुदावन के सामने एक लंबी लिस्ट रख देते हैं कि खुदावन मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी हदूद को बढ़ाने की भी दुआ करें, खुदावन से वाकई ही बरकत मांगें। क्योंकि ख्वाहिश जो है ना, जब हमारे दिल में ख्वाहिश आ जाती है तो हम बहुत सारी गलत चीज़ों को भी अपना लेते हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। लेकिन आप जब भी दुआ करें तो कभी अपनी ख्वाहिश के लिए दुआ न करें बल्कि अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करें, क्योंकि ख्वाहिश हामला होती है और गुनाह को जन्म देती है। जो गुनाह की मजदूरी है वो क्या है? मौत है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि आज यूहीस की तरह दुआ करेंगे खुदा और फिर आज मुझे वाकई ही बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर हो, जो मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और उसका ईमान देखिए कि इस कदर मजबूत था कि खुदावन ने जो उससे मांगा, जो उसने खुदावन से मांगा, खुदावन ने उसे दे दिया। और आज हमें भी ज़रूरत है कि हम इस तरह हमारा ईमान हो कि जब हम खुदावन से कुछ भी मांगे तो वो हमें मिले। लेकिन आज हमारा ईमान कई बार डगमगा जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हमारा ईमान ना डगमगाए, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी प्रेयर करते हैं और वो पूरी नहीं होती। क्योंकि अगर हम देखें रूहानी जो हमारा जिस्मानी बाप है, अगर बच्चे जब जिद करते हैं कि हमें ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिससे हमें नुकसान हो, जिससे बच्चों को चोट भी लग सकती है, छोटे बच्चे अक्सर जिद कर देते हैं कि हमें ऐसे खिलौने चाहिए। लेकिन जो बाप है वो बच्चों को ऐसे खिलौने नहीं लेकर देते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें चोट लगे, कि उन्हें कोई भी तकलीफ हो। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है जो नहीं चाहता कि हम ऐसी कोई ख्वाहिश मांगे जो खुदावन पूरी करे, जिससे हम गुनाह की तरफ जाएं। गुनाह की मजदूरी मौत है, इसलिए खुदावन नहीं चाहता कि हम गुनाह की तरफ जाएं। तो खुदावन कई बार हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदावन से शिकवा करना शुरू कर दें, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त है। अगर वो आपके लिए बेहतर है तो खुदावन उसे आपको ज़रूर देगा। इसीलिए आज हमने अपनी ज़िंदगी में देखना है कि क्या हम ऐसी दुआएं तो नहीं करें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए। आज बस ज़रूरत है हमें अपनी दुआ करने की कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करें ताकि हमारी ज़रूरतें खुदावन पूरी करें, और जो करता भी है क्योंकि वो हमारे दिल को जानता है। इसीलिए आज हमें ये दुआ मांगनी कि खुदावन तू आ मुझे वाकई ही बरकत दे। अपनी बरकत को मांगना है ताकि खुदावन हमारी हदों को बढ़ाता जाए, क्योंकि जब आप रूहानी बरकतें मांगेंगे अपनी ज़िंदगी में तो ये जो दुनिया की चीज़ें आपको वैसे ही इनाम में मिल जाएंगी। अगर हम नए अहदनामे में देखें तो वहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो कलीसियाओं के लिए दुआ करता है, इसी की कलीसिया के लिए दुआ करता है। और आप उसके अगर लफ्ज़ सुने तो ऐसे मतलब प्यारे लफ्ज़ हैं कि आप जब अपनी दुआ में उसे लेंगे तो यकीनन आपकी दुआ में ऐसा ईमान और असर पैदा होगा कि जो आप मांगेंगे
وہ آپ کو مل جائے گا. وہ اپنی دعا میں کہتا ہے اے جلال کے باپ مجھے اپنی پہچان دے, حکمت دے, عقل دے, مکاشفہ کی روح بخش دے, دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. پھر وہ آگے جا کر فلپیوں کی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے, مقدس باپ میری محبت زیادہ بڑھے, علم دے, تمیز دے ہر طرح کی, خالص پاک بے خطا بے الزام. وہ چاہتا ہے کہ میں ہر بار جب خدمت کروں تو وہ بے الزام ہوں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بے الزام ہوں خدمت میں. ہماری دعاؤں کے لفظ ایسے ہوں تاکہ جب ہم اس چرچ سے باہر جا کر کسی کلیسیا میں دعا کریں تو جب ہم کلیسیا کے لیے دعا کریں تو وہ واقعی ہی برکت پائے. جب آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا تو آپ کی زندگی برکت سے ہوگی, آپ کی فیملی کے لیے بھی برکت سے ہوگی. آگے وہ دعا کرتا ہے, کلسیوں کی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے, مہربان باپ کمال روحانیت حکمت اور سمجھ مرضی کا علم امور ہوتا جاؤں, چال چلن تیرے لائق ہو, ہر طرح سے تجھے پسند آؤں. وہ چاہتا ہے کہ میں خداوند کو ہر طرح سے پسند آؤں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ خداوند ہمارا چال چلن تیرے لائق ہو, تیرے معیار کے مطابق ہو, ہر طرح سے پسند آئے, ہر طرح کے نیک کاموں کے پھل لگے, خداوند کی پہچان میں ہو. وہ چاہتا ہے کہ وہ خداوند کی پہچان میں بڑھے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی خداوند کی پہچان میں بڑھیں. جلال کی قدرت سے کبھی ہوں, صبر تحمل اور محبت. وہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر تحمل اور محبت میں بھی آگے بڑھیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند جانو. اور ہم آج اگر زندگی میں دیکھیں دنیاوی میں تو ہم پڑوسیوں کے لیے دعا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے, لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دعا ضرور کریں اور اپنے لیے برکت کی دعا چاہیں تاکہ جب ہم برکت سے برکت ہوئے تو ہم کسی کے لیے بھی پریئر کریں گے تو وہ برکت پائے گا. آج ضرورت ہے ہمیں یوبیس کی طرح دعا کرنے کی کہ جو اس نے مانگا اسے خداوند نے بخشا. آج ہم بھی اگر ایمان کے ساتھ کچھ بھی مانگے تو خداوند ہمیں دے. ہمارا ایمان اس قدر بلند اور اس قدر مضبوط ہونا چاہیے اور دعا میں ہمیں یہ لفظ ضرور استعمال کرنے چاہیے جیسے پولس رسول نے کیے ہیں. اور اس نے دیکھیں کہ جب بھی کسی کلیسیا کے لیے دعا کی تو اس کے لفظ چینج سے چینج ہے, کیونکہ خداوند کو رٹی رٹائی دعائیں پسند نہیں آتی. جب ہم ایک ہی خواہش کی دعا کری جائیں گے تو وہ پوری نہیں ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہ ہو. کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے زور آور زور بار کر لے جاتا ہے, اور یہ ہم پر ہے کہ ہم نے اپنے زور سے یہ دعا کو پوری کرنا ہے. اس دعا کو مانگا تو خداوند اسے دے. اگر وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے تو خداوند آپ کو نہیں دے گا, کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کی طرف جائیں. کیونکہ یوحنا 3:16 آیت میں خداوند نے فرمایا کہ گناہ کی طرف نہ جاؤ. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیار کر رہا بناتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں مانگیں بھی اور یوبیس کی طرح دعائیں کریں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنے بھی. آج کا جو حاصل کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب بھی دعا کریں تو خداوند سے مانگیں کہ خداوندا میں تجھے جانتا ہوں تو میری حدیں بھی بڑھیں, کیونکہ ہمارے قدروں سے اس کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. اس لیے آپ جب بھی دعا کریں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس چیز کو, اس دعا کو اپنی زندگی میں لیں تو دیکھیے گا کہ آپ کی دعاؤں میں اثر بھی ہوگا اور ایمان بھی آپ کا مضبوط ہوگا. اور آپ جب کلیسیا سے باہر جا کر دعا کریں گے تو لوگ جانیں گے, وہاں کا ایک بار حالت بھی جان جائے گا کہ یہ بندہ یہ بندی خدا کو جاننے والا ہے. تو آپ جب بھی دعا کریں تو ضرور یہ سارے لفظ اپنی دعاؤں میں بولیں کہ میری حدوں کو بڑھا, تیرا ہاتھ مجھ پر ہو تو آپ اور مجھے باقی کی برکت دے, مجھے بدی سے بچا تاکہ وہ میری غم کا باعث نہ ہو. اور یہ جو پولس رسول کی دعائیں ہیں آپ انہیں بھی ضرور اپنی زندگی میں لیں کہ مہربان باپ کمال روحانیت دے, حکمت اور سمجھ دے, اپنی مرضی کا علم دے, کیونکہ اس کی مرضی کا علم ہوگا تو ہماری ترقی ہوگی. ممور ہوتے جائیں اس کے جلال میں, چال چلن اس کے لائق ہو, ہر طرح سے پسند آئے, ہر طرح کے نیک کاموں کے پھل لگے, خداوند کی پہچان میں بڑھے, جلال کی قدرت سے کبھی ہو, صبر اور تحمل. اکثر پاسٹر یہ بھی دعا کرتے ہیں اے باپ, جو بڑے بڑے خادم ہوتے ہیں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اے باپ بخش دے, پاک مقدس اور عزت کا برتن. اس طرح کی دعائیں آج ہم کریں گے تو یقیناً جب بھی ہم دعا کریں گے اور جو بھی مانگیں گے خداوند ہمیں ضرور دے گا. آمین. تو اسی طرح آپ نے ضرور ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لینا ہے
تاکہ ہماری دعائیں بدلتی جائیں، کیونکہ دعائیں تب بدلیں گی جب ہم خدا کا کلام پڑھیں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہی دعا ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لفظوں کو خود بنانے کی، ہمارے لفظ خود بخود بن جائیں گے، کیونکہ جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا تو جو ہم نے پڑھا ہوگا وہی ہم دعا میں بولیں گے، تو خداوند دیکھیے گا کہ خداوند آپ کی زندگی میں کس طرح کلام کرتا ہے اور آپ کو کس طرح پڑھاتا ہے۔ پھر آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، کیونکہ منہ سے اے خدا کہنے والے بہت ہیں۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے تم منہ سے تو کہتے ہو اے خدا، لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہیں۔ لیکن جب آپ کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا تو آپ کو یہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ خدا کو جاننے والے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی سے، آپ کی زندگی کے جلال سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ خدا کو جاننے والے ہیں۔ اسی لیے آج کا حاصل کلام یہی کہ ہم اس طرح کی دعائیں کریں اور رٹی رٹائی دعائیں نہ کریں، کیونکہ خداوند بے حد تعریف کے لائق خدا ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو نئے سے نئی کریں تاکہ خداوند کے حضور پہنچے اور خداوند اس دعا کی عوض ہمیں برکت کے دے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔